اور زکوٰۃ کو رمضان میں نکالنا ہی ضروری نہیں ہوتا. ہم نے پہلے آپ کو کہا کہ زکوٰۃ کو تو جب سال پورا ہو جائے، فرض کر رمضان سے 1 مہینہ پہلے پورا ہوا تو وہ واجب ہوگی، ادا کرنی ہوگی. اگر رمضان میں سال پورا ہو رہا ہے تو ابھی اب گفتگو ہوئی تھی کہ جب آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تو 1 دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا، تو فوراً سے پیشتر ادا کریں. یہ کہنا کہ جی ہمیں رمضان میں کوئی مل نہیں رہا تو ہمیں بتا دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سینکڑوں لوگ ہیں بیچارے، بہت لوگ، اور اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، محلے میں بہت غریب ہیں، فوراً سے پیشتر ادا کریں. نے فرمایا کہ کام والی کو ہم زکوٰۃ یا فطرہ دے سکتے ہیں. دیکھیں اگر وہ غریب ہے دے تو سکتے ہیں، لیکن ایک ضرور بات یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ، دیگر شرائط بہت ساری ہیں لیکن مال کا مخصوص حصہ مخصوص اوقات کے وقت کے پورا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی شرعی فقیر کو دینا، اس طرح کہ آپ اس کو مالک بنا دیں اور اس سے اپنے دنیاوی فائدے سارے منقطع کر لیں. یہ ہے زکوٰۃ. حقیقتاً فطرے کا بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ اپنے فطرہ اور زکوٰۃ کے مال سے اپنے فائدے بالکل منقطع کر لینے چاہیے تاکہ خالص ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماسیوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے یا فطرہ، وہ بالکل اللہ کی رضا کی خاطر دیں. یہ دینے کے بعد یہ نہیں کہ آپ اس کو پورے سال جتاتی رہیں، دیکھو تجھے دی تھے نا، زیادہ پیسے دیے تھے، اب ذرا کام سی طرح کر، برتن اچھی طرح دھونا، میرے دوسرے کے گھر میں کم ٹائم دے، میرے گھر میں زیادہ ٹائم دینا کیونکہ میں نے تجھے اضافی پیسے دیے ہیں. یا اس طرح اضافی پیسوں کو ذکر نہیں، لیکن آپ کا رویہ بدل گیا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں آپ نے فطرہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی، اس نے بہت شکریہ ادا کیا، تو اب آپ نے کہا کہ اب تھوڑا زیادہ کام کرو، زیادہ رگڑ کے صاف کرو، زیادہ برتن اچھی طریقے سے دھو، کیونکہ ہم نے تیرے ساتھ احسان کی صورت کی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ زکوٰۃ اور فطرے کو کیش کر رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہے نیت، آپ ویسے ہی آپ کے رویہ پہلے ہی ایسا ہے کہ بھئی برتن صحیح طرح دھو، گھر اچھی طرح صاف کرو، اور یہ آپ نے اضافی طور پر دیا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تھوڑا سا اپنی نیت کو اچھا کر لیجئے. باقی اگر وہ ماسی وغیرہ ہیں اور وہ مالکہ نصاب نہیں ہے تو اکثر غریبی ہوتی ہیں بیچاریاں، تو ان کو بالکل زکوٰۃ فطرہ وغیرہ آپ دے سکتے ہیں. ایک یہ دیکھیں آگے بہن نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے سود لیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی یہ سود لے رہے آپ، تو کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہو جائے، ہم تو مدد کرنے کے لیے لے رہے ہیں. اب یہ ایک غلط سوچ اور فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی رزق کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. یہ وعدہ خداوندی موجود ہے، ان پر اعتماد نہ کریں. سود لے لے کر ان کو دیں حرام. اور وہ بہن نے کہا کہ رشتہ دار جن کو دے رہے ہیں وہ خرچ میں کوئی احتیاط نہیں کرتے، تو اس طرح حرام کے ذریعے مدد کرنا اور پھر اس کو اپنے لیے حلال سمجھنا اور اس پر یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے راضی ہو جائے، کہ اللہ حرام سے راضی ہوگا، جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمائے کہ ایک سود کا درہم لینا دینا ایسا ہے، جیسے مفہوم بتا رہا ہوں، جیسے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرنا. اتنی شدید حرمت اس کی بیان ہوئی، مذمت بیان ہوئی، اور آپ کہیں شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے. یہی اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ ایسے شخص کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے. تو حقیقتاً یہ سود لے کر مدد کا تو ایک بہانہ ہوگا، اپنے لیے یہ بہت سارے کام کرتے ہوں گے. اگر یہ تحقیق کر لیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر 1000 روپے سود لیا ہے تو 25 روپے ادھر دیں گے، باقی اپنی ضرورتیں پوری کر کے، اور لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے ناقص اور بوگس اور بیہودہ دلیلیں دینا کہ جس کے ذریعے شاید لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، اور شاید ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون تو نہیں بدلیں گے. تو یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس قدر عذاب مول لیا تھا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یعنی بعض لوگ دیکھیں یہ معروف ہے لوگوں میں، میں نے جیسے سنا ہے، کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قضا ہو جائے تو اگلے رمضان سے پہلے لازم رکھ لو. ایسی بعض بہنیں جو اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید اگلے رمضان سے پہلے ہمیں رکھنے ہی ہوں گے. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگلے رمضان سے پہلے ان کو رکھ لینا افضل ہے، بہت اچھا ہے، اور بہت بہتر ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ رکھ لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اگلا رمضان آ گیا تو آپ گناہگار ہو گئے کہ ابھی تک قضا کیوں نہیں کیے، یا اگلا رمضان آ گیا
تو پھر اور بڑھ کر آگے یہ کہنا کہ اب ان روزوں کی قضا نہیں ہو سکتی، اب تو دوسرا رمضان آ گیا ہے، اب تم گناہگار ہو، اللہ کے بارگاہ میں بس توبہ کر لو، یا کفارہ دے دو، یا صدقہ فطر دے دو، فدیہ دے دو. نو. جب ایک میں اور انداز سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم نازل فرمائے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. بعضوں کو وقت کے ساتھ مقید کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے کہ اگر آپ اس وقت میں کریں گے تو یہ ادا ہوگا، وقت گزار دیں گے تو قضا ہو جائے گا. جیسے 5 وقت نماز، رمضان کے روزے، ان کے لیے وقت محدود اور مخصوص ہے. اگر آپ ایک نماز کو بھی اس کا وقت نکال کر ادا کریں تو وہ ادا نہیں ہے بلکہ قضا ہو جائے گی. انہیں کہتے ہیں مقید بالوقت، اور یعنی وقت کے ساتھ قید کیے ہوئے. اور دوسرے ایسے ہوتے ہیں بعض احکام اور بعض مطلب اس کو ہم معمور بھی کہتے ہیں، ایسے اعمال جن کا حکم دیا گیا. بعض معمور بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، پوری زندگی میں جب کبھی ادا کریں گے وہ ادا ہی کہلائیں گے، اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا. تو جیسے زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ضرور ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے. ایک دن بھی دیر کریں گے گناہگار ہوں گے. یعنی سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ لازم ہے تو ادا کریں. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور اس سال کی زکوٰۃ 6 سال بعد ادا کرتا ہے تو کیا یہ قضا ہے؟ قضا نہیں ہے، یہ ادا ہی ہے، تاخیر کا گناہ ہوگا. ایسے معمور بھی یا ایسے اعمال جن کا اللہ نے حکم دیا اور ان کو وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا، انہیں کہتے ہیں مطلق عن الوقت. مطلق مانے آزاد کیا ہوا، عن الوقت وقت سے، تو وقت سے آزاد کیا ہوا. تو یاد رکھیں جتنی قضا ہو جاتی ہیں چیزیں پھر یہ مطلق عن الوقت بن جاتی ہیں. مثال کے طور پہ نماز قضا ہو گئی معاذ اللہ، اب اس نماز کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو یہ پوری زندگی اس کا وقت ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت مخصوص نہیں کیا گیا، 1 گھنٹے میں کرنی ہے 2 گھنٹے میں. اسی طرح روزہ قضا ہو گیا تو یہ کوئی مقید بالوقت نہیں بن گیا کہ اگلے رمضان سے پہلے ہی ادا کرنا ہے، نہیں، اب پوری زندگی وقت ہے. لیکن یقیناً جیسے بھی ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اگرچہ پوری زندگی وقت ہے لیکن کیا پتہ کب انتقال ہو جائے، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کریں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب روزہ قضا ہو جاتا ہے تو اگلے رمضان سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں. لہذا اگلا رمضان آ گیا اور ابھی آپ قضا کمپلیٹ نہیں کر پائی ہیں تو اس کے بعد بھی کریں گی، ورنہ آخرت میں گرفت ہوگی. پھر تراویح لازم ادا کریں کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے. اس سے کئی باتیں پتہ چلیں کہ یہ صرف مردوں کی نماز نہیں ہے، یہ عورتوں پہ بھی لازم ہے. دوسرا یہ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہے، لہذا اگر آپ نے 10 روزہ تراویح پڑھ لی، 15 روزہ پڑھ لی تو یہ باقی دنوں میں معاف نہیں ہو جاتی. اور پھر یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جس کو 1-2 بار چھوڑا تو آپ گناہگار ہوں گے، اور 1-2 بار چھوڑا تو برا کیا اور چھوڑنے کی عادت بنائیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور اس کا ارتکاب، اس کا کرنا باعث ثواب ہوتا ہے. ہاں، اسے جماعت سے ادا کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے چند لوگوں نے بھی جماعت قائم کر لی تو باقی بری الذمہ ہوتے ہیں، وہ نہیں بھی آئیں تو گناہگار نہیں ہیں. لیکن یہ کوئی ترغیبی کلام نہیں ہے، صرف شرعی حکم کا بیان مقصود ہے. لہذا مسجد میں آئیں اور تراویح باقاعدہ ادا کریں. تراویح کے اندر ایک قرآن ختم کرنا یہ بھی سنت ہوتا ہے، یعنی جہاں امام باقاعدہ مقرر ہے، مقتدی ہیں، تو ایک قرآن ختم ہونا چاہیے. سننا پورا قرآن یہ سنت نہیں ہے، قرآن کا بیان کرنا، پورا قرآن سنانا یہ سنت کریمہ ہے. لہٰذا اگر فرض کر لیں کہ کسی نے کچھ تراویح ایک مسجد میں پڑھی، کچھ میں ایک، اور بیچ میں کچھ گیپ وغیرہ پڑ گیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوگا یا اس سے کوئی سنت مؤکدہ چھوٹ گئی تو برا کیا. اس کے علاوہ جب خدا نخواستہ کبھی یہ تراویح نکل جائے تو اس کی قضا نہیں ہوتی، یاد رکھیں. تراویح کا وقت بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ عشاء کے فرض کے بعد پڑھی جائے گی. پہلے آپ نے عشاء کے فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے عشاء کے فرض نہیں پڑھے، جیسے بعض بھائی لیٹ پہنچتے ہیں، تراویح کی جماعت کھڑی ہو گئی، تو انہیں چاہیے کہ پہلے علیحدہ کم از کم فرض پڑھیں پھر وہ تراویح کے اندر شامل ہوں. اور اگر ایسا نہیں کیا، ڈائریکٹ تراویح میں شامل ہو گئے تو یہ تراویح نہیں ہوگی، یہ نفل نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور تراویح دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اس لیے اگر فرض نہیں پڑھے ہیں تو پہلے فرض پڑھ کے پھر شامل جماعت تراویح ہوں. اور ایک مزید مسئلہ کہ وطر سے یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے، وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہے. رمضان میں وطر جماعت سے ہوتے ہیں. ویسے تو مسئلہ فقہا نے یہ لکھا کہ جس کو عشاء جماعت سے ملی وہی وطر جماعت سے پڑھے،
لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں بیان کر رہے کہ لازم ہے ایسا ہو. اب بہتر یہ ہے، اور اس پر فتوے بھی ہیں، مرتب کیے گئے ہیں، اس پہ بھی فقہاء کہ بہتر یہی ہے کہ آپ نے عشاء چاہے جماعت سے نہ پڑھی ہو، لیکن وطر اگر جماعت کھڑی ہے تو آپ اس میں ضرور شامل ہو جائیں. باقی اور یہ کہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، جمہور کے نزدیک یہی مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ 8 رکعت ہمارے نزدیک تراویح ہے اور ہم اتنا ہی پڑھیں گے، تو آپ جھگڑا نہ کریں، لیکن آپ 20 سے 8 کے اوپر نہ آئیں. آپ کو پوری 20 ہی پڑھنی چاہیے کہ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور 1500 سال میں جتنے اکابرین گزرے ہیں ان کا طریق یہی رہا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح باقاعدہ جماعت سے ادا کی ہیں.